کہ اس بات پر حقیقات نے ہم سب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی لفظ دیگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا 3 رمضان المبارک و وصال مبارک ہے۔ کون سیدہ کائنات جس کے بارے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، جن نے ان کے ساتھ بغض رکھا یا انہیں غمگین کیا، اس نے مجھے غمگین کیا۔ جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اور اس نے مجھے خوش رکھا۔ رسول اللہ کے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی اہل بیت اطہار کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیا۔ زہرا کا معنی ہے کلی، اور اس وقت پھول کھلتا ہے اور کلی کا سماں قریب و غریب ہوتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جمع تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا میں بھی بھلائی فرماتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال علی، علی۔ اور اس کے بعد عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب، عورتوں میں آپ کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک وقت دنیا نے ایسا بھی دیکھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو چومتی اور
علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور اس وقت اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ پیاری لطف دیگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے، ایک روایت میں آتا ہے آپ کے سر پر اپنا دست مبارک رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اور پھر دنیا نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے جس وقت مال غنیمت جمع ہو جاتا ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کی آج تعلیمات ہمارے لیے، ہمارے ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر کا سارا کام کاج خود اپنے دست مبارک سے کیا کرتی تھی اور آپ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ ہماری والدہ ساری رات اللہ کی آواز کو ریاضت کر رہی ہے، ساری رات چکی چلا رہی ہے اور آپ کے دست مبارک پر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا میری والدہ چکی چلا چلا کے گندم پیس کے آپ تھک چکی ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی کو چلا رہے ہیں۔ پھر دنیا نے ایسا منظر بھی دیکھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری رات سارا دن کام کاج کرنے کے باوجود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات عبادت میں ذرا بھی خلل نہ آنے دیتی، ساری رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرتی اور سردیوں کی سخت راتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کی سخت راتیں کتنی طویل ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان جاؤں کروڑوں کھروں سلام، آپ ساری رات سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اور اس وقت رات کا آخری پہر ہوتا، بسا اوقات سیرت نگاہ لکھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ابھی سجدہ اس وقت طویل فرماتی ہیں، سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا کہ ادھر مؤذن اللہ اکبر کی صلاۃ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کریم کی بارگاہ میں سلام نوافل ادا کرنے کے بعد کرتی ہے، مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں پیدا کی ہے، تیرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اے میرے بھائیوں، آج ان کی تعلیمات ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں
کوئی کام کاج کرنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ لیکن قربان جاؤ، اور اس وقت باب مدینہ العلم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میری پیاری زوجہ، پیاری فاطمہ، تمہارے ابا کے پاس مال غنیمت سے لڑکیاں بھی آئی، کنیزیں بھی آئی ہیں، جاؤ اب ادب کی رات کی خدمت میں عرض کرنا ہمارے لیے کام کاج کے لیے کوئی کنیزہ دے دو۔ اس وقت مال غنیمت سے مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی، غلام بھی آتے، کنیزہ بھی آتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت حضرت علی پاک نے دوبارہ کہا، اے پیاری فاطمہ، ساری رات جو اللہ کی عبادت و ریاضت کرتی ہے، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے اور سارا دن چکی چلاتی ہے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، میرے لیے چکی چلا کے گندم پیستی ہے اور تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، ایسے کرو اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کرو کہ تمہیں وہ کنیز عطا کر دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جس وقت بار بار اصرار کرنے کے بعد اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھی، پوچھا رسول اللہ کی بیٹی کیسے آئی؟ آنے کا مقصد بتایا اور اس وقت مقصد بتایا تو فرمایا، اے پیاری فاطمہ، اس وقت میرے سردار گھر میں تشریف لے کے آئیں گے اور میں تیرے آنے کا مقصد بتا دوں گی، تم چلی گئی۔ اور چند ہی لمحات کے بعد اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر میں قدم رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے میری سرتاج، آپ کی رفت دیگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آئی تھی اور ایک کنیزہ کی تمنا کر رہی تھی کہ اگر مجھے بھی مال غنیمت سے ایک لوڑی مل جائے، کنیزہ مل جائے تو میں گھر کا کام کاج سے کروں۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سیرت نگاہ دیتی ہے کہ سرکار ٹھہر گئی، فوراً اپنی رفت دیگر کے گھر تشریف لے کر آپ علیہ السلام کا محبوب پاک تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آج آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم نے بلا دیا ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو۔ آقا علیہ السلام کسی کے بھی گھر میں جاتے، خواہ بیٹی یا کوئی بھی عزیز قریب ہوتا، آقا علیہ السلام دروازے پہ دستک کیا کرتے 3 بار، اور یہ اصول ہے 3 بار دستک کی جائے، اگر گھر والا آ جائے تو آنے کا ورنہ واپس آ جائے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دستک دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، ابا مرحبا مرحبا، تشریف لے کر آئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کلام کرنے کے بعد فرمایا، فاطمہ تو میرے گھر میں اس لیے آئی تھی کہ مجھے مال غنیمت میں کوئی کنیز مل جائے؟ عرض کی ہاں ابدا، میرے ہاتھ دیکھ لیجیے، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ساری رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرتی ہوں، سارا دن کام کاج کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میری پیاری رفت دیگر، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہ عطا کر دوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی، اے میرے ابا جان ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری رفت دیگر، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان، 33 بار الحمد اور 34 بار اللہ اکبر، اور ایک روایت میں آتا ہے
ایک بار دوسرا کلمہ یہ پڑھ لیا کر جو تو نے مجھ سے مانگا ہے وہ اس سے کئی افضل ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ تسبیحات فاطمہ بتائی، حضرت سیدہ فاطمہ نے کوئی چونو چلا نہیں کی۔ آج ہماری بچپنی ان کی شادی ہو جائے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے نصیب اچھے کر، اور اس وقت کوئی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے تو اویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری لگتے جدن میں تجھے کیسے کنیز عطا کر دوں، میں اتنی دیر تک وہ کنیز نہیں ادا کروں گا جتنی دیر تک مدینے کے ہر گھر میں کوئی خاتمہ نہ ہو جائے۔ قربان جائے۔ اور یہ تسبیحات فاطمہ ہر ایمان والا جب یہ پڑھے سونے سے پہلے بھی، ہر فرض نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بے پناہ عنایت عطا کرتا ہے۔ اردو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی اپنی رب دیگر حضرت سیدہ کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے اور فرمایا میری رب دیگر مجھے بتا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی رب دیگر نے سنا اور عرض کی اے میرے ابا جان، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ قربان ہے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ عورتیں واویلا کرتی ہیں ہمیں حق دیا جائے، بازاروں میں ہمیں حق دیا جائے، لیکن انہیں کیا پتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر اللہ بچی دے دیتا، اس گھر کو منحوس کا سبب کیا جاتا تھا اور اس بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام عورت کو بھی عزت دیتا ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے، اللہ نے اس کے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ عورت اگر بیٹی کے روح میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جس آدمی کو ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کی شادی کی اور اسے تعلیم و تربیت اچھی تعلیم دی، شادی کر کے فارغ کر دیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کل قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی۔ اے میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ سنا اور فرمایا پیاری بیٹی تو نے بہت پیارا جواب دیا۔ ایک دن سیرت میں رات لکھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا تشریف لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے حسب معمول دستک دی کرا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سرکار کے صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی تھے۔ نبی نے آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ جس طرح ہمارا بھائی علی احمد ہے، نکلتا ہے عورتیں بھی ان کو دیکھتی ہے لیکن یہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور جس وقت ام مکتوم جس وقت آقا علیہ السلام کے پیچھے آئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھاگ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میری رفیقہ فاطمہ وہ تو نبینہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ابا جان میں تو نبی ہی نہیں ہوں۔ قربان رہے آج حضرت سیدہ فاطمہ کی تعلیمات ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری
اور سیرت میں غالب تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اتنی شرم و حیا والی تھی کہ ساری زندگی کبھی بھی غیر محرم آدمی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. قربت ہے. پھر اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا جس وقت میدان محشر قائم ہوگا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا پل صراط سے گزرنے کا مقام ہوگا ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرے گا اے محشر والو آج اپنی نگاہوں کو جھکا دو فاطمہ بنت محمد آقا دو جہاں کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی. اللہ نے یہ مقام دیا ہے 70,000 باغیوں کے جرمٹ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گی. اے میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد عورت کی پہچان ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آیا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ مرد عورت کی پہچان ہو جائے گی. آج نہیں ہو رہا ہے بتا چلے بچیوں نے ہماری بیٹیوں نے ہماری بہنوں نے لڑکے جیسے لباس پہنے پینٹیں شرٹیں پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی انہوں نے بال کٹانا شروع کر دیے اور نوجوانوں نے بال بن کے کونیاں کلپ بھی پہننا شروع کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے مرد پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اللہ کے ملائکہ کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت جو عورت مرد جیسا لباس پہنتی ہے اور جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت کرتا ہے. لیکن آج سمجھانے کا دور ختم ہو گیا. آج ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور کبھی ہمارے ذہنوں میں ہمارے کانوں میں چھپ تک نہیں. آپ کے بیٹے حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والا محترمہ کا معمول پاک تھا کہ ساری رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ دیکھ رہی اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتی. ایک دن امام حسن پاک فرماتے میں نے اب کی ابا جان آپ نے کبھی ہمارے لیے بھی دعا فرمائی ہے؟ آپ کو آقا علیہ السلام کی امت کا اس قدر غم ہے؟ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جواب سننے کے قابل آپ نے فرمایا اے میرے لڑکے جگر اللہ نے ہم کو مجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور اگر آج ہم آقا علیہ السلام کے اپنے نانا جان کے امتیوں کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کون ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اے میرے بھائیو آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا جنازہ ایسا جنازہ ہے اگر کوئی ان کے دروازے پہ آ جائے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ کی بات کر کے دعوت کرتا ہوں. ایک سائل آیا کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی اتنے دن ہو گئے میں نے کھایا نہیں پیا نہیں میری مدد کرنا. آقا علیہ السلام 2-3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں تھا. اے میری بھائیو آج ہمیں افطاری کے وقت پکوڑے سموسے لانا میرے ہمارے بچے پاویلا کر دیتے ہیں خودی آپ یہی نہیں کر سکتے فلاں کے گھر یہ ہے وہ ہے. آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کا حق بنتا ہے اگر کوئی وہ چیز دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو چھپا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کا ہمسائے کا بچہ دیکھ کر اس